السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مساجدوں کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی ہے، اس نماز کو اپنے گھروں پر کس طرح ادا کریں، اس کا مشقی طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور کچھ چیزیں ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ پہلے بھی یہ مسائل بڑے کھڑے ہوئے تھے کہ عید کی نماز کے اندر لوگوں نے اقامت کی، کئی جگہ سے فون آئے کہ اقامت کی گئی کہ نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز میں اقامت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے کہ عید کی نماز میں اقامت نہیں، یعنی تکبیر جو نماز سے پہلے تکبیر کی جاتی ہے وہ اقامت نہیں ہے عید کی نماز میں۔ دوسرے یہ کہ عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد ہے، اور عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر خطبہ دینا شروع ہو جائے تو اس کا سننا واجب ہو جائے گا، کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز رہنا ضروری ہے۔ اور جو شخص عید کی نماز کسی عذر سے نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے گھروں پر 2 یا 4 رکعت جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھے۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ چاشت کی نماز کب پڑھی جائے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی، جب جو 20 منٹ کا فاصلہ ہے وقت کا، اس کے بعد بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2-3 سوالات تھے کہ جن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ چاشت کی نماز جس وقت میں اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، عید کے دن اشراق کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ 2 یا 4 رکعت 2 کر کے، اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ اور یہ عذر اس وقت ہے جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے، ابھی گھروں میں نماز ہو رہی ہے، اور عید کی نماز کے لیے شرط ہے، جس طرح جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے 3 مقتدی اور 1 امام ہونا ضروری ہے، اسی طرح عید کی نماز میں بھی 3 مقتدی اور 1 امام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم تعداد ہے تو عید کی نماز نہیں ہوگی، جس طرح جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب ایسے شخص میں ایک کارن ہے کہ ہمارے پاس 3 لوگ نہیں ہیں یا 4 لوگ نہیں ہیں، 1 امام اور 3 مقتدی نہیں ہیں، تو اب ہمیں چاشت کی نماز پڑھنی ہے، اور عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد دعا کر لیں، یا عید کی نماز کے بعد دعا کر لیں یا پھر خطبہ کو دے دے۔ اور 2 خطبے، جس طرح جمعہ کی نماز کے اندر 2 خطبے ہوتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز میں بھی 2 خطبے ہوں گے۔ اور دونوں خطبے، جب پہلا خطبہ دینے والا امام اگر خطبہ دے دے، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہو، کم سے کم اتنی مقدار میں بیٹھے، پھر دوسرا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائے، اور 2 خطبے ہو جائیں، اس کے بعد دعا کر لے وے۔ یہ عید کی نماز یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب عید کی نماز امام حنفی کے طریقے پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عید کی نماز میں، عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں، جس میں امام جو ہے وہ ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، جس میں 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور اسے باندھ لینا ہے، اور پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد جو ہے امام جو ہے 4 تکبیریں کہے گا، جس میں 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور 4تھی مرتبہ بغیر کانوں پر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلی جانا ہے۔ یہ رہا آپ کے سامنے یہ مختصر سا طریقہ۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ پریکٹیکل بتایا جائے گا کہ کس طرح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز سے پہلے نماز کی نیت کرنی ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں بات ہونا ضروری ہے کہ زبان سے نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک ہم زبان سے نہیں کہتے، تو اس لیے آپ کے سامنے جو عید الفطر کی نماز کی نیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اب نماز مکمل ہونے کے بعد امام جو ہے وہ خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، 2 خطبے دے گا، دونوں خطبے کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے لیے کرسی یا ٹیبل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کرسی یا ٹیبل موجود نہیں ہے تو زمین پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے تمام لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کو طریقہ صحیح سے معلوم نہیں ہوتا اور طریقہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ نمازیں ہوتی ہے، اس وجہ سے طریقہ یاد نہیں رہتا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے اپنی نمازیں درست کر لیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔